السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے، جن میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نام نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ ان کو نبی رسول بنایا۔ ان کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام رسول نبی تھے۔ ان کا پوتا یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی تھا۔ ان کا پڑپوتا یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند باتوں کے ساتھ۔ انہوں نے ان تمام امتحانات میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم علیہ السلام آج کے بعد پوری دنیا کی امامت، قیادت، سیادت میں تجھے دیتا ہوں۔ آج کے بعد جو نبی آئے گا، رسول آئے گا، کتاب آئے گی، وحی آئے گی، تیری نسل میں آئے گی، تیری اولاد میں۔ دو بیٹے نبی رسول، پوتا نبی، پڑپوتا نبی، اور ہزاروں نبی آئے جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے یہ نبی بنی اسرائیل کے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی رسول نبی تھا، ان کا بیٹا نبی نہیں، پوتا پڑپوتا، صدیوں کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ آخر میں جناب محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی جو ہمارے ساتھ بغض، عداوت، حسد رکھتے ہیں، ان میں یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا کی امامت، قیادت لے کے امت محمد کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے نافرمانیاں کی، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی یہاں آئے گا، مدینہ جس کا پرانا نام یثرب تھا، کھجوروں والی بستی میں، اس لیے یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے آ کے یہاں آباد ہوئے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، آخری نبی یہاں آئے گا۔ جب وہ آئے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا کفروا بِهِ، پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ہماری کتاب میں بتایا گیا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں ہے، یہ حسد بغض یہودیوں کو ہمارے پیغمبر قرآن اسلام کے ساتھ رسول اللہ سب کو پریشان کیا، زہر دینے کی کوشش کی، شہید کرنے کی کوشش کی، غداریاں، شرارتیں کی، آج تک یہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی عالم اسلام کے خلاف
جو عقیدے کا فساد ہے، معاشی فساد ہے، سیاسی فساد ہے، حکومتوں کی اٹل پتھر، یہ لڑائیاں خاص طور پر سعودی عرب اور پاکستان کے پیچھے ہوئے خطے میں پڑے ہوئے ہیں یہ سارے، یہ وہ حسد اور بغض ہے جو ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا کہ دنیا میں مذاہب دو قسم کے، ایک زمینی مذاہب ہیں، ایک آسمانی۔ زمینی مذاہب ہیں یہ ہندو مت، جین مت اور بدھ مت، یہ سارے۔ اور آسمانی مذاہب تین ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان۔ آسمانی مذاہب کا مطلب ہے جو وحی کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، جزا سزا ہے، اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ تینوں گروہ ابراہیم علیہ السلام پر متفق، تینوں گروہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں۔ اتنا مقام اللہ نے بخشا ابراہیم علیہ السلام کو کہ سب ان کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے بیت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا عظمت والا گھر ہے، وہ تعمیر کر۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں حکم ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی رحمت کی، برکت کی دعا کریں۔ درود کا نام بھی درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، جیسے پیدا ہوئے تھے ایسے اٹھیں گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، اور ختنہ بھی نہیں ہوا ہو، جیسے پیدا ہوئے تھے ایسے اٹھیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ معاملہ بہت ہیبت ناک خطرناک ہوگا، کسی کو فرصت ہی نہیں ہوگی کسی کی طرف دیکھنے، سب ننگے اٹھیں گے، ننگے ننگے پاؤں، بغیر ختنے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے سب ننگے ہوں گے، لیکن اللہ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کو کہ نبیوں کے باپے، دادے، پردادے ابراہیم علیہ السلام کو قمیص چولا پہنا دو، باب ابراہیم کو قمیص پہنا دو۔ سب سے پہلے جو قمیص پہنائی جائے گی میدان معاشر میں، وہ نبیوں کے بابا، دادا، پردادا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے، تو بہت شان ہے ان کی۔ اب یہودیوں کو اللہ نے جھوٹا قرار دیا، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام۔ عیسائیوں کو بھی جھوٹا قرار دیا کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ کوئی تعلق نہیں یہودیوں کا ابراہیم علیہ السلام سے۔ کیوں؟ یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عزیر علیہ السلام مشکل کشا، عزیر علیہ السلام رزق دینے والے، عزیر علیہ السلام اولاد دینے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا، لہذا کوئی تعلق نہیں ہے یہودیوں کا ابراہیم علیہ السلام۔ عیسائی بھی جھوٹے ہیں ابراہیمی ہونے میں، دعویٰ کرنے میں۔ کیوں؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ، عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، عیسیٰ علیہ السلام عادت روا، عیسیٰ علیہ السلام رزق دیتے ہیں،
اور عیسیٰ علیہ السلام اولاد دیتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ان کا ابراہیم علیہ السلام سے. تو یا اللہ پھر کن کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ کون ہے ابراہیمی؟ اللہ فرماتے ہیں انہ اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے مشن کا وارث ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کا علمبردار محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے سچے پیروکار، اس کے سچے پیروکار. اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کلمہ پڑھ کے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم تو خدا بھی نہیں اور تو خدا سے جدا بھی نہیں. اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کا نور، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ہے. کیا تعلق ہے ان کا ابراہیم علیہ السلام؟ اولاد ماننا اور جز ماننا ایک ہی بات ہے. اولاد والد کا جز ہوتی ہے. جو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جز، نور من نور اللہ، یہ کفر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حصہ ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی حصہ نہیں. یہ لا کی قربانی بھی کرے. کیا تعلق ہے ان کا ابراہیم علیہ السلام سے، جنہوں نے ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ داتا اور عادت روا بنا. حکومت کو چاہیے، ریڈیو ٹی وی ہے سارے پھیلا رکھے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتائیں لوگوں کو. یہ حج، یہ قربانیاں، یہ سب ان کی سنت بتاؤ ان کو. کون بتائے؟ قرآن تو سارا ان کے مخالف ہے، شرک کی بھرمار ہے، بغاوت ہے. حکمران بھی اور عوام بھی، ہر علاقے کا علیحدہ داتا اور مشکل کشا ہے، اور 2 لاکھ کی قربانی بھی ہو رہی ہے. اور اللہ کیا فرماتے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. سب سے بڑا احمق بے وقوف دنیا میں وہ شخص ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اچھا نہیں لگتا. یہ وہ لوگ ہیں جو 2 لاکھ کی قربانی کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کا پتہ نہیں ہے. اور اگر عقیدہ بتایا جائے تو آگے سے لڑتے اور چڑھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. اپنے آپ کو بیوقوف بنا رکھا ہے. قربانی ابراہیم علیہ السلام، ایک قربانی رہ گئی تھی، اب اس کو بھی لوگ قبروں اور مزاروں کا چکر لگواتے ہیں. کیا پتا تمہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا؟ یہ ہمارا اسلام ملت ابراہیم ہے. قرآن مجید میں اللہ نے پہلی سورت میں ہمیں سکھایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت مانگو. دار روٹی دنیا بعد میں، پہلے ہدایت مانگو. اس سے ہدایت کی اہمیت واضح ہوتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیا. کتاب القراءت امام بہقی کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے. امام کی نماز ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، نماز فرض نفل، مقیم مسافر، عید، استسقاء، جنازہ، کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے سورہ فاتحہ کے. یہ شفقت کیوں فرمائی کہ جب میرے امتی مرد اور عورت 5 ٹائم وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے عجیب کی ساری کے ساتھ اللہ کی حمد ثنا تعریف توصیف کی بجائے عظمت بڑائی بیان کرنے کے بعد 5 ٹائم ایک ایک رکعت میں جب اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگے گے اہدنا الصراط المستقیم، کبھی تو وہ بے پرواہ خیر ڈال ہی دے. یہ وجہ ہے سورۃ فاتحہ پڑھ دو. اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم ہے. قرآن یفسر بعضہ بعضا، علماء بیٹھے ہیں، بعض قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے. یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں بیان کی. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں وہ جو ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں نا، اللہ نے وہ مجھے بتا دیا، وہ مجھے بتا دیا. اللہ نے ہدانی الی صراط مستقیم. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا.
یہ ٹھوس دین ملت ابراہیم حنیفہ جو یکطرفہ تھا. کیا معنی حنیفہ کا؟ مائل عن جمیل ادیان الی دین اللہ. سارے دینوں سے کٹ کے، دستوروں سے کٹ کے، نظاموں سے کٹ کے، برادریوں سے کٹ کے، علاقوں سے کٹ کے، رسم و رواج سے کٹ کے، سارے نظاموں دستوروں سے کٹ کے ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک اللہ کے لیے دشمنی. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. عراق سے مصر، مصر سے عراق، عراق سے مکہ، مکہ سے عراق. پوری دنیا میں بیوی کو لے کے پھرتا تھا، مارا مارا، شہر شہر، نگر نگر. لوگوں کی رب سے نہیں بنتی تھی اور ابراہیم کی ان سے نہیں بنتی تھی. کیا غور کریں گے قربانیاں کرنے والے؟ 2-2 لاکھ کی قربانی ہے اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، داتا اور حاجت روا ہے. کس کو بے وقوف بناتے ہو؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یہ ہے صراط مستقیم. نبی تو بھی اس کا پابند بن. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پوری دنیا میں اعلی افضل ہے، معزز مکرم مصطفیٰ مطہر ہے، صورت میں اجمل، سیرت میں اقبل، اخلاق میں افضل، نسب میں اشرف، فہم و فراست کے امام، فساد و بلاغت کے بادشاہ، آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھول دیے. حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. نبوت رسالت اللہ نے ان پہ ختم کر دی. عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اتنی شان والے اللہ کہتے تو بھی ملت ابراہیمی پر چل. کتنی اہم ہے ملت ابراہیمی. ہمارا یہ اسلام ملت ابراہیمی کا تسلسل ہے. کہہ تو ان کو قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. نبی بتا ان کو اپنا عقیدہ، اور عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے مل گیا. جن کا تیرے عقیدے سے نہیں ملتا ان کا عقیدہ ہی کوئی نہیں. بتا ان کو میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح میری نمازیں، قیام، رکوع، سجدے، خشوع، خضوع، رونا، گڑ گڑانا، گریہ زاری، منت، سماجہ، سوال، دعا کرنا، سورنا، پکارنا، منسو کی میری قربانیاں، بکرے، چھترے، نظر میں آج چڑھاوے، محیایا میرا جینا، زندگی، مہینے، سال، گھڑیاں، لمحہ، رات، دن، مماتی اور میری موت. نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، نہ کسی قبر درگاہ، نہ کسی زندے مردے کے لیے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ للہ ایک اللہ کے لیے. رب ہے تمام جہانوں کا، جہان چرند پرند کا درند کا، اسی کی مخلوق طریقی، نظر آنے والی نہ نظر آنے والی، ظاہری باطنی، سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، جس کا شریک کوئی نہیں، سانجی برابری کرنے والا کوئی نہیں. مرضی کا مالک ہے، کسی کو دے، کسی کو محروم رکھے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کا چولہا چلائے، کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پا لگا دے، کسی کی ڈبو دے. سن لے گنہگار کی، سن لے، جواب دے دے. چٹا کورا جواب نوح علیہ السلام کو دے دے. پاس بیڑا ہے، سامنے پیٹا، پانی کی لہروں میں غوطے کھا رہا ہے، میرا بیٹا، یا اللہ میرا بیٹا. نوح علیہ السلام پکارتے ہیں اللہ کو. اللہ نے کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح علیہ السلام اب تو بات کر لی نا تم نے اپنے بیٹے کے متعلق. سنو، اگر دوبارہ آپ نے اپنے بیٹے کے متعلق میرے ساتھ بات کی، میں آپ کا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ لوں. میرا سب کچھ اس کے لیے. کیا قربانیاں کرنے والے اس پہ غور کریں گے؟ اب میں آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اس کے 2 مقام پیش کرتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے متعلق بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. اللہ ہمیں ملت ابراہیم سمجھنے اور صحیح معنی میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو واز کیا اور اس میں کیا کہا؟ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابو کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیز کی جو نہ نفع دے نہ نقصان دے؟ یہ جو بت ہے نا، یہ مکہ والے بت، ابراہیم السلام کی قوم بت، نوح علیہ السلام، یہ کیا تھے؟ یہ نبیوں، رسولوں، ولیوں، نیک بندوں کے بت، تصویریں، مورتیاں، قبریں، درگاہیں، آستانے تھے. ذہن میں ان کا تصور تھا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے. کیوں پکارتے ہو ان کو؟
یا اباتے انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابھی علم کی بات ہو رہی تھی. ابو میرے پاس علم ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ میں بڑا ہوں یا آپ بڑے؟ بڑے آپ ہیں، میں چھوٹا ہوں. آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں. لیکن دلیل میرے، بات تو دلیل کی ہے، بات تو اللہ رسول کی دلیل جس کے پاس ہو. بڑے چھوٹے کا کیا وہ جو اتنے بڑے بڑے مفتی اتنے بڑے بڑے شیخ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، لیکن آخر ان کے پاس، آخر ان کے پاس، آخر 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 ان کے پاس بھی. تو آخر تے عمل کرنا ہے کہ اول تے؟ اللہ معاف فرمائے. اول سامنے ہے، آخر ان کے پاس، آخر آخر نہیں. دلیل ہے، اصل تو دلیل کی بات. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ ما انا من المشرکین. آپ کو دلیل کی ضرورت ہے جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں. آپ رسول اللہ کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں مت کوئی تانا دے ہمارے کسی اہل حدیث کی بدعملی کا. ہم ان کی بدعملی آل حدیث، اسی آل حدیث ہوتے ہیں، ہم ان کے پابند نہیں ہیں. ہم نظریے کی بات کر رہے ہیں. کلمے میں 2 کا ذکر اللہ رسول، اذان میں 2 کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں 2 کا اعلان اللہ رسول، تشہد میں 2 کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ بات اللہ کی مانو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول، تیسرے کی بات ہی کوئی نہیں. قل هذه سبیلی، نبی بتا یہ میری راہ ہے توحید و سنت کی. میں دعوت دیتا ہوں بصیرہ، دلیل پر. ہمارے پاس دلیل ہے. ابراہیم صاحب نے کہا میرے پاس دلیل ہے، علم دلیل ہے. جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، کسی کا کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو. جب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہتا ہوں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر نیاز چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو. وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، دوسرے سے نفی نہیں کرتے تھے. مکے والے حج کرتے تھے، عمرے، لیکن دوسروں کو بھی پکارتے تھے. جیسے آج کل کلمہ شریف پڑھنے والے مسجدیں بھی، ادانے بھی ہیں، اور تراویح بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج عمرے بھی ہیں، اور ہر کلومیٹر کے مشکل کشا. جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، دوسرے سے انکار نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، عقیدہ عقیدہ نہیں، توحید توحید نہیں، نماز نماز نہیں، حج حج نہیں. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں. ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسرے سے نہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. جب تک دوسرے کا انکار نہ ہو، حج نہیں. دگڑ بگڑ کمپنی سسٹم، شراکت، یہ اللہ کو شرک، یہ گوارا نہیں ہے. یہ ملت ابراہیم، علم دلیل کے ساتھ چلو. اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بھید کسے نہ پایا، دل دریاؤ سمندروں ڈوبے، کہ کون دلان دیا جانے. اوئے یہ بات نہیں ہے. پہلی وحی میں اللہ نے علم کی بات کی. اقرا بسم ربک الذی، پہلی وحی میں قلم کی بات بھی کی، پڑھنے کی بات بھی کی. علم کے 2 ذریعے، یا پڑھنا یا لکھنا. اللہ نے پہلی وحی میں دعوت دی، غور و فکر، تدبر، سوچ اور سمجھ کی. دین دلیل پر ہے. زیادہ تم پڑھو، تمہاری باتیں لوگوں کو عجیب، لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بنے بنائے مشرک، بنے بنائے بتی، انہوں نے اپنے اپنے طریقے بنائے، ان کو کوئی ضرورت نہیں. تمہیں میرے بچوں پڑھنے کی ضرورت ہے. علم حاصل کرو. تمہاری ہر بات لوگوں کو عجیب لگے گی. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، میں جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں میرے پاس دلیل ہے. کیوں؟ خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، کھلاتا پلاتا زمین آسمان کائنات، اس کی ذرے ذرے پتے پتے پر قبضہ کنٹرول اسی کا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بہت ہیں، بڑا گناہ بتاؤ. فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا، قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، چلنے پھرنے والا بنایا، سننے دیکھنے والا بنایا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے، نظر نہ چڑھاوا چڑھائے کسی اور. سب سے بڑا گناہ، پاپ، جرم یہ. جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں محمد کی تابع داری کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تو وجہ یہ ہے بھئی میرے پاس آئی ہے پیغام، میرے پاس آیا ہے، رب کے سلام مجھے آئے. انی کا جانی من العلم. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی. بابا
میرے پاس علم ہے، دلیل۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان الرحمن عصیا، ابو شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ اللہ کا دشمن۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کا باپ شیطان کو سجدہ کرتا تھا؟ نہیں، پوری دنیا میں کسی مشرک قوم نے شیطان کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کر، وہ سجدہ نہیں کرتا تھا، وہ اس کا کہنا مانتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کسی کا کہنا، قول، فتویٰ، لڑی سلسلے کو دین، نظام، دستور، کسی کی بات کو دین سمجھنا، اس کو رب بنانا ہے اور اس کی عبادت ہے۔ رب بنانے کے سینگ نہیں ہوتے، الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا، لا له الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کو دینے کا حق ہے۔ ہم رسول کے پیچھے لگتے ہیں کیونکہ رسول کی بات اللہ کی بات ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بھیجے گئے کی تو بات نہیں ہوتی، بات تو بھیجنے والے کی ہوتی ہے۔ حکم سے قانون ایک اللہ کا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو عقیدے، نماز میں، درود، وظیفے میں دلیل مانتا ہے، اس نے اس کو رب مانا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، تکون للشیطان ولیا۔ ابو آپ سوچتے ہوں گے تو اپنا کام کر، جتھے کو لگا لگا رہے، جتھے کو لگا لگا رہے۔ اللہ، اور گلے نہیں پڑنا ہوتا، کسی کی بےزتی نہیں کرنی ہوتی، اسلام سلامتی سے کر، ایمان امن سے کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا تو دروغہ نہیں ہے، لیکن رات کو رات کہنا ہے، دن کو دن کہنا ہے، سچ بولنے والا بھی ٹھیک، جھوٹا بھی ٹھیک، جہاں کو لگا۔ یہ وہ بات ہے یار، 6 ڈگریاں دین میں، بدھو غلط کو غلط کو صحیح کو لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا ہوتا، لیکن صحیح کو صحیح کو، غلط کو غلط کو۔ 100 سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہو، بات وہ ہے جو اللہ نے کہی ہوتی، رسول نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، لڑنا نہیں ہے، گلے نہیں پڑنا۔ اور جہاں کو لگا لگا رہا، جھوٹ بولا کہتا لگا رہا، تیرے گھر کو چور لگا کہتا لگا رہا۔ نبی رسول یہی سوچتے تو جہاں لوگ لگے تھے لگے رہے۔ تیرے ذہن میں آتی ہوگی بات کہ ابراہیم تجھے کیا؟ ابو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ پر رب کا عذاب نہ، آپ کسی کو کروڑ روپیہ دے دیں، اس کے گھر میں آٹا ڈلوا دیں، بچوں کے کپڑے بنوا دیں، اللہ کی قسم بہت اچھی بات، لیکن کروڑ سے زیادہ ہے کہ کسی کو جہنم سے بچاؤ، صحیح لائن پر لاؤ۔ بابا مجھے یہ ڈر۔ اچھا آپ سنا، آپ نے یہ 4 واز کی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کو۔ کوئی گستاخی تھی؟ کوئی بے ادبی تھی؟ نہیں، لیکن جس کے بعد دلیل نہیں ہوتی اس کے بعد ڈنڈا ہوتا ہے۔ اچھا اراغے بولا نہ لے آتی، اچھا اس کا مطلب ہے تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا۔ یہ عجیب مسئلہ، ہمیشہ سے شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ یہ گستاخ ہے۔ آپ عیسائی کے سامنے کھڑے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام پاک، ان کی ماں پاک، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتاری، عیسیٰ علیہ السلام العظم پیغمبروں میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں، او شان بیان کریں، آخر میں کہیں آپ عیسائی کو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں، وہ کہے گا عیسیٰ دا منکر ہے، حالانکہ آپ منکر نہیں۔ آپ حضرت علی کی تعریف کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کاتب وحی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے خامد ہیں، جنت کے پھول حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، کی شان بیان کریں، لیکن کہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کو شہادت روان نہیں، جن کی گردن کوفے میں کٹ گئی 21 رمضان کو، جن کا قبیلہ کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کو شہادت علی دا منکری۔ عجیب دھاندلی۔ آپ کہیں کہ علی حجویری اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل کرے، انہوں نے دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، اللہ ان کی غلطیاں معاف کرے، لیکن وہ داتا نہیں ہے، نہ گنج بخش ہے، خزانے بخشنے والا نہیں ہے، وہ داتا دینے والا نہیں ہے۔ ایران کے بادشاہ نے 2 دروازے بھیجے تھے سونے کے، ایک یہاں لگا پنجاب کی بڑی گدی جس کو لوگ داتا کہتے ہیں، اور ایک بڑی گدی سندھ کی سیمل وہاں لگا۔ ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے تولا تولی نہیں 2 سونے کے دروازے بھیجے، یہاں لگائے اس ملک کے وزیر اعظم نے۔ رضا شاہ پہلوی کا 36 سالہ اقتدار ختم ہوا، جہاد اڑا، پوری دنیا میں گیا، اس کو پڑھا دینے والا کوئی نہیں تھا، مصر کے صحراؤں میں ایڑیاں رگڑتا مرا، اور جس نے لگایا تھا وزیر اعظم نے یہ 2 دروازوں کو، اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑ گیا،
چڑیا بھی نہیں پھڑکی. اللہ نے بتایا کوئی نہیں بچا. کہاں یہ بخش, ہم کسی کو سوئی بخش, تنکا بخش, روڑ بخش نہیں مانتے اللہ کے فضل. جب ہم یہ بات کہتے ہیں یہ داتا دا منکری, ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے یہ بات چلی. ابراہیم علیہ السلام دلیل سے بات کرتے تھے, غور و فکر کی بات. اور ابراہیم کا باپ چپ نکل جا ماروں گا. آج بھی یہی جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں دلیل سے بات کرتے ہیں. دوسرے ٹھیک بند کر دو, درسہ بند کر دو, مسجد نہ بننے دو, پکڑ دو. یہ ابراہیم کے باپ کا طریقہ, اور ہم ابراہیم صاحب کے طریقے پر ہیں. یہ ملت ابراہیم, وہ دلیل ہے نہیں کہ نکل جا گھر سے. ایک اور مقام, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. ایک اور مقام اللہ نے بڑی جگہ پر ملت ابراہیمی بیان کی. قربانیاں کرنے والے لاکھ قربین کو حکومت کو چاہیے کہ یہ ٹی وی ریڈیو پہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتائیں, قرآن کی کون بتائیں. اللہ کہتا ہے ان کو بتا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. انہوں نے کہا اپنے باپ کو اور قوم کو, کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ بزرگوں کے فوٹو, ولیوں کی تصویریں, ہم نے یہ بت تصویریں, مورتیاں, ڈھانچے, درگاہیں, قبریں بنا رکھی ہیں. 3 راتیں 5 راتیں یہاں گزارتے ہیں, نظر یہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں, جانور یہاں ذبح کرتے ہیں, کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے تھے. مطلب کیا؟ سنتے نہیں ہیں, نفع نقصان پہ قدرت نہیں رکھتے. ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں, ہمارا رواج ہے. ہماری اردو زبان جو ہے نا یہ مستقل زبان نہیں, یہ مستقل زبانوں سے بنی. اس میں سنسکرت, ہندو اور انگریزی, اس طرح فارسی, عربی کے بھی الفاظ. یہ بال لفظ جو ہے نا علماء بیٹھے ہیں, بال ادرابن الکلام الاول, بال کا مطلب ہوتا ہے جو تو بات کر رہے ہیں نا وہ نہیں ہے. ہماری اردو میں بال کے, یہ جو بال کے عربی ہے بال کے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ایک آدمی آیا, ہم نے اس سے پوچھا باہر عبد الرحمان صاحب آئے؟ وہ کہتے ہیں نہیں عبد الرحمان صاحب نہیں آئے, بلکہ محمد دین صاحب آئے. بلکہ وہ بات نہیں جو آپ کہہ رہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هل يسمعونكم إذ تدعون, تمہاری بات سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ اور ينفعونكم أو يضرون, کیا نفع دیتے ہیں, نقصان سے بچاتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا سنتے ہیں. گھر گھر فیکٹریاں بنائی ہوئی تھی رب بنانے کی, اتنی بڑی مشرک, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ بل وجدنا, وہ بات نہیں جو تو کہہ رہا ہے, سنتے نہیں ہیں, بلکہ پایا ہم اپنے باپ دادا کو ویسے کرتے تھے, ہم بھی کرتے, ہمارا رواج ہے. اور یہاں کلمہ شریف پڑھنے والے, مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے, ادانے کہنے والے, نماز تراویح, روزے, حج, عمرے کرنے والے, یہ بکرا لے کے جا رہا ہے یار, ادھر تو لے کے جا رہا ہے, یہ بزرگ سنتا ہے, وہ جالی کی لگا ہے اس کو, مدار کی جالی کو سنتا ہے. 14 طبق روشن, میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ سنتے ہیں. سن لو, ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں. بڑا مولوی مشہور ہے قبر پرستوں کا, اس نے اشتہار چھپایا توحید سیمینار, میں توحید بیان کروں گا. کہاں؟ وہ جو شرک کا سب سے بڑا اڈا ہے علی اجمیری کی قبر, جس کو داتا کہتے ہیں, ہم تو کسی کو نہیں داتا مانتے, وہاں مراقبہ حال. سنو توحید سیمینار ہوگا, میں ثابت کروں گا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مشکل کشا ہے, اور ادارے کا نام صراط مستقیم ہے, اور میں ثابت کروں گا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مشکل کشا ہے. کہاں؟ علی اجمیری کی قبر جو شرک کا گڑھ اڈا ہے, وہاں مراقبہ حال میں ظلمات بعضها فوق بعض, اکھیوں انی نہ نور بھری, جس دا ہے نہیں تے چانن دی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں وہاں یہ ثابت کرتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں, اور یہ نفع نقصان پہ کر. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اتنی بڑی مشرک, قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں. تو پھر شرک ان کا بڑا ہے, ان کا بڑا. ان کا شرک رواجی تھا,
رواج والا شرک اللہ کو برداشت نہیں، عقیدے والا کیسے برداشت ہوگا؟ ان کا رواج والا شرک تھا۔ اور یہ لاکھ لاکھ قربانیاں کرنے والے، ان کا شرک اعتقادی ہے، وہ مشرک تھے، یہ بڑا مشرک ہے۔ چاہے 5 لاکھ کی قربانی دے دیں، ملت ابراہیمی کا پتہ ہی نہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں 2-2 لاکھ۔ یہ ملت ابراہیمی ہے کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ یہ دے دے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور یہ سنتے دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آئے گا قیامت کے دن، بخاری شریف کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہے گا، بخاری شریف، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب، کوئی مسلمان اپنے لڑکے لڑکی کو مدرسے والے سند نہیں دیتے جب تک کہ بخاری شریف کا درس نہ پڑھا لے۔ اس میں حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا باپ کہے گا کہ بیٹا آج اللہ سے بات کرو، تم بڑے اللہ کے قریب ہو۔ بابا میں نے اتنا سمجھایا تھا تو تم نے میری بات وہاں تو نہ مانی، نہیں بیٹا بات آج کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے، اللہ کہیں گے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، اور ان کے باپ کو جانور کی شکل دے کر لتھڑا ہوا خون میں، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، پھینک دیا جائے گا۔ سارے اگلے پچھلے موجود ہوں گے، اللہ کو عرض کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ اگلے بھی مان گئے، پچھلے نبی رسول بھی مان گئے، تیرا قانون اٹل ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا اس پر جنت حرام۔ یا اللہ قانون اٹل ہے، مان گئے مان گئے مان گئے، نبی بھی مان گئے، رسول سب مان گئے۔ یا اللہ ایک سفارشی صحیح، ایک سفارشی صحیح، ایک تو جانے دو، کون پوچھتا ہے تجھے، خود ہی تو قانون بنانے والا ہے، یہ نبیوں کا بابا دادا پردادا ہے۔ یا اللہ تیرے لیے حکومت سے ٹکر لی، برادری سے ٹکرایا، گھر سے بے گھر ہوا، یہ بچوں کو جنگل میں چھوڑا، یا اللہ آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا، اور سب کچھ لٹا کے بوڑھے ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ یا اللہ بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا کہ میں ابراہیم کے دل کے بالوں تنیوں میں تیرے بغیر کسی اور کی محبت نہیں، 2 قبلوں کا وارث، ہزاروں نبیوں کا بابا۔ یا اللہ تو نے خود کہا بھائی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، آزمائشوں پہ پورا اترا، آفرین ہے ابراہیم پر، ایک سفارشی صحیح، ایک تو جانے دو۔ اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی ما انا بدلام للعبید، میرے بندو میرے قانون نہیں بدلتے، میں ظالم بھی نہیں ہوں، میرا قانون اٹل ہے، میرے قانون نہیں بدلتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد الرسول کا چچا ہو، اگر شرک پر مرے گا، توبہ کر لے تو شرک معاف ہو جاتا ہے، شرک پر مرے گا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ میرا قانون اٹل ہے، یہ تمہارے قانون ہے۔ 75 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کرنا کیا ہے، ایک سطر قانون بناتے ہیں اور 3 صفحے ترمیم، 3 ماشاءاللہ بڑیاں سمریاں، پتہ ہی کو نہیں کرنا کیا ہے، بنی اسرائیل کے میدان تی طرح، ایک سطر قانون اور 3 صفحے ترمیم، تمہاری اسمبلیاں۔ میرا قانون اٹل ہے، میرا قانون نہیں بدلتا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور گالی دینا، جھوٹ بولنا۔ قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، شیطان بھی لعنتی، جھوٹا بھی لعنتی، قرآن بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اپنے آپ پہ لعنت ڈالتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، میں بھی جھوٹا لعنتی، یا اللہ مجھ پر بھی تیری لعنت، جھوٹ بھی بولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اپنے آپ پہ لعنت۔
جو آج کل سچی بات کرے نا سیدھی سودے میں، کہتے ہیں اس بیچارے کی عقل پوری نہیں ہے، اور جو ادھر کی چھوڑے ادھر کی چھوڑے ایسی چھوڑے پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے، آدھا گھنٹہ بیٹھے پتہ نہ چلے کہنا کیا چاہتا ہے، دماغ ہے کمال، ہاں بڑا دماغ۔ بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ رسول اللہ فرمایا ایک وقت آئے گا معروف منکر بن جائے گی، منکر معروف بن جائے گی، اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے، برائی کو اچھائی کہیں گے۔ آج وہ وقت ہے، بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ وعدہ خلاف، پیسے نہیں بنے بھائی سے مہلت لے، اسلام کہتا ہے بھائی کو مہلت دے، جس نے قرض دیا ہے جتنی دیر تیرا قرض رہے گا اس کے پاس تجھے صدقے کا ثواب۔ اس کو کہا اگر ہو گئے ہیں تو دے، نہیں ہے تو بھائی سے ٹائم لے۔ 3 مہینے کا وعدہ کیا، 3 سال ہو گئے، آگے سے گھورتا ہے، دے کے مریں گے، جملہ سنیں جی، دے کے مریں گے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا حافظ صاحب پیسے اپنے لینے ہوتے ہیں، بہانہ کرنا ہوتا ہے یار ہونتا دے دے، میری بیوی بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے۔ منافق نہیں ہے تو اس کو ٹائم لے، تیرے پاس پیسے آ گئے اپنا سیدھا لگا رہا ہے نہیں دے رہا، تو منافق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ دھوکہ، امانت، ملاوٹ، کم تولنا، ڈنڈی مارنا، جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنا، دھوکہ امانت کے خلاف دھوکہ کرنا، یہ منافق کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا امانت ختم ہو جائے گی، لوگ اشارے کریں گے جیسے آج کل دور ہے کہ تو ساڈے پنڈ آوے نا اوتھے کے ایماندار رہندا، اچھا تواڈے پنڈ وچ ایک ایماندار رہندا، انا للہ، ایک ایماندار۔ ہاں کہ تو ساڈی مارکیٹ وچ آوے نا آخری دکان ہے بندہ بڑا ایماندار ہی۔ جب یہ میں حدیث پڑھتا سنتا ہوں کہ امانت ختم ہو جائے گی، اشارے کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ گاؤں بے ایمانوں کا، محلہ بے ایمانوں کا، برادری بے ایمانوں کی، اور یہ مارکیٹ بے ایمانوں کی، بازار بے ایمانوں کا، محکمہ بے ایمانوں کا، حکومت بے ایمانوں کی، سارے بے ایمان، ایک وہاں ایماندار رہتا ہے، انا للہ۔ اور چوتھی منافق کی نشانی گالی دینا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، تھوڑی بہت گال پکڑ، آدمی سن کے حیران ہوتے، حاجی صاحب، مجاہد صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، تجربہ، یہ بھی گال دینا، کہتے گال تو سنی نہیں، زہریلا بچھو، زہریلا بچھو، یہ وہ گال کٹ دے سن کے کنا چ دھواں نکل جائے۔ منافق 4 باتیں جس میں پکا منافق ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، دھوکہ اور گالی دینا۔ حدیث کو ذہن میں رکھو، قربانی کا مطلب ہے پہلے چھری پھیرو انا پر، حسد پر، بغض پر، حرام پر، خیانت پر، جھوٹ پر، عدم برداشت پر، بدگمانی پر، ظلم و زیادتی پر، شرک پر، لڑائی اور جھگڑے، پھوں پھاں، تو میں نے 2 فساد کے جملے، ایک یہ برادریاں اجڑ گئی، طلاقیں ہو گئی، خاندان پٹ گئے، بہن بھائیوں کے منہ ادھر ادھر ہو گئے، زمینیں بک گئی، عدالتیں بھری پڑی ہیں۔ 2 فساد کے جملے، ایک یہ تو مجھے نہیں جانتا، پھر میں دسا میں کون ہاں، انہیں کہا 2 باری تو پیشاب والی جگہ پہ نکلے، اور ایک جملہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ واللہ ہم نے دنیا جہنم بنائی ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا خلیفہ تھا، افغانستان سے افریقہ تک حکومت جا رہا تھا، حکومت کے آدمیوں کے ساتھ، پاؤں آگے ایک آدمی کے پاؤں پر، انہوں پیڑ ہوئی، اس نے کہا انت آما، عربی اردو میں اس کا معنی ہے تو اندھا ہے، پنجابی انا ہے، آگے چلے گئے، پیچھے دیکھا تو پکڑ رکھا، اس کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ سارا فساد ہے بچولے نے، انہیں منہ بند کرو۔ وہ نا فلانا بندہ سی نا، وہ پہ کہتا سی تو ادھا دا، تو ادھا دا، وہ پہ آندا سی تو اس طرح، تو اس طرح، تو اس طرح۔ اس عقل تو ہوتی نہیں، عقل ہو تو آدمی سوچے، جس کو تو میرا مخالف کہہ رہا ہے اس کو تو جرت نہیں ہوئی یہ غلط گندی بات میرے منہ پہ کہنے کی، اور تو میرا دوست سجن بن کے ایسی تیسی پھیری جانا ہے اور گندی بات میرے منہ پہ کہہ، عقل تو ہوتی نہیں۔ یہ ان کی زبانیں بند کرو، انہوں نے سارے فساد مچائے ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تو اندھا ہے، میں نے کہا نہیں، پوچھا ہے مجھ سے تو اندھا ہے، میں نے کہا پاؤں تو آ گیا، درد تو تجھے ہوئی، معذرت تو میں نے کر لی، معافی تو میں نے مانگ لی، باقی اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو اندھا ہے، میں کہ نہیں۔ ایتھے کو کہ انا انا تو تیرا پیو ساتھ پوچھتا نہیں، پھڑی نہ کچھ ہے۔ 5 منٹ کا غصہ،
25 سال کی ذلت، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئی، پھر بڑے غیرت مند بنتے ہیں، پھر ان کی لڑکیاں اور بہنیں جوان مخالفوں کے قدموں پر جا کے دوپٹے رکھتی ہیں اور ان کے پاؤں پکڑتی ہیں۔ ایک منٹ آدھا منٹ صبر نہیں کیے، دنیا اپنی جہنم بنائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے۔ تو قربانی کا مطلب ہے پہلے ان پہ چھری پھیرو، اکڑ ادا، تکبر، گھمنڈ، حسد، بغض، پھونک پھان، لڑائی جھگڑا، بدگمانی، جلد بازیاں، عدم برداشت، ان پہ چھری پھیرو۔ جانور تو ذبح کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ ہمیں قربانی کا مقصد سمجھنے کی توفیق دے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس قربانی کا گوشت نہیں جاتا، نہ خون جاتا ہے، خون بہ جاتا ہے، گوشت تم کھا جاتا۔ اللہ کے پاس تقوی ملت ابراہیم، یہ جذبہ جہاد کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے۔ جو کہتا ہے نا میں بڑا رحم دل ہوں، اچھا جی میں مرغی دبا کر دیا ویکا نا تو میرا دل پھڑکن لگ پہنتا ہے، اور بزدل ایتے کھڑا ہو، قربانی کو گلا کاٹ، اس کا چھری پھیر، بزدل اگر نہیں پھیر سکتا پاس کھڑا ہو، تیرے گھر میں خون، نالی میں خون، اور فرش پہ خون، کپڑوں کو خون، بدن کو خون، خون 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 خون۔ جب تو جذبہ جہاد میں اترے اور وہاں شہید گرے اور کافروں کی لاشیں اڑے، تیرا دل مضبوط ہو۔ یہ تو جذبہ جہاد کو یاد کرانے کے لیے آتی ہے ہر سال، اور یہ اس لیے آتی ہے کہ اللہ کے لیے عہد کرو کہ یا اللہ یہ تو ایک جانور تھا جس سے میں مانوس ہو گیا، بچے بھی، میں یہ ذبح کر رہا ہوں جذبے کے ساتھ، اگر تیرے دین نے تقاضا کیا تو تیرے دین کے لیے اپنی جان بھی یہ کہتے ہوئے دے دوں گا۔ جان دے دی، جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین وفی کشمیر، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اکفنا بحلالک من حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔